باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت کا ترجمہ نہیں ہو سکا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے امام زمان علیہ السلام کی شباہت کا بیان تھا۔ پہلے عبارت جلدی سے پڑھ کے پھر اگلی شباہت پہ آتے ہیں۔ اما الحسن علیہ السلام فاظہر صفاتہ حلمہ۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارز ترین صفت آپ کا حلم ہے۔ ومن آثار الحلم السکون۔ حلم کے علامتیں ہیں، اثرات ہیں۔ جو آدمی حلیم ہوتا ہے وہ مصیبتوں، بلاؤں اور گالی گلوچ کے سامنے بہت پرسکون رہتا ہے۔ وعدم طیش النفس فی المؤاخذہ۔ اگر سامنے والے کا مواخذہ بھی کرنا چاہے تو بہت زیادہ جوش میں آ کر کے الٹی سیدھی باتیں نہیں بولتا، ہاتھ نہیں چلاتا۔ حتی یری الشخص ما یکرہ من غیرہ۔ یہاں تک کہ اپنے غیر سے جو چیز وہ ملاحظہ کر رہا ہے اس کو جھیل جاتا ہے، اس کو برداشت کر جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی غلط ایکشن نہیں لیتا۔ مواخذہ اگر کرے بھی تو طیش میں آ کر کے مواخذہ نہیں کرتا۔ وَالنِّعْمَ مَا قِیلَ۔ اس سلسلے میں جو شعر کہا گیا ہے علیکم السلام وہ بہت اچھا ہے، وہ یہ ہے: تحلم علی الادنین واستبق ودہم۔ جو پست قسم کے لوگ ہیں، نیچے علیکم السلام نیچے درجے کے لوگ ہیں، ادنین دونوں دانی سے ہے، دنیا پستی کے معنی میں۔ جو پست لوگ ہیں، گری فطرت کے لوگ ہیں، ان کے سامنے حلم سے کام لو۔ واستبق ودہم۔ اور کوشش کرو، سبقت کرو، ان کی محبت اپنے قابو میں لے سکو، یعنی ان سے محبت جتاؤ۔ فلن تستطیع الحلم حتی تحلم۔ تم حلیم نہیں بن سکتے، بردبار نہیں بن سکتے، تم میں استطاعت اور صلاحیت نہیں پائی جاتی حلیم بننے کی، مگر یہ کہ تحلم سے کام لیں، یعنی ظاہر کریں کہ میں حلیم ہوں۔ غصہ بہت آتا ہے، جوش بہت آتا ہے، خون بہت کھولتا ہے، اس کے باوجود اگر سامنے والا بدتمیزیاں کر رہا ہے تو آپ کو تحلم، کوشش کرو حلیم بنو۔ اگر حلیم بننے کی کوشش کرو گے تو استطاعت پیدا ہو جائے گی اور حلیم اور بردبار ہو جاؤ گے۔ میں نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا یہ روایت کی، اگر حلیم نہیں ہو تب بھی حلیم اپنے آپ کو ظاہر کرو، بہت زیادہ منکسر، بہت زیادہ متواضع ظاہر کرو کہ دھیرے دھیرے متحلم، دھیرے دھیرے حلیم ہو جاؤ گے۔ وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ فِي طُولِ مَا جَرَى عَلَى مَوْلَانَا الْحُجَّةِ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيفِ مِنْ رَعِيَّتِهِ۔ اگر آپ بھی غور کریں، غور و فکر کریں اس پوری مدت میں کہ جب سے امام علیہ السلام متولد ہوئے ہیں تب سے اب تک آپ کے سامنے، آپ کے اہل و عیال پر، آپ کے چاہنے والوں پر کتنا کہاں کہاں ظلم ہوا ہے، اس طول تاریخ میں امام زمان علیہ السلام پر کیا بیت گئی، آپ کی خود رعیت سے، یعنی سارے انسان، صرف مومنین نہیں، ساری انسانیت امام کے رعیت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نہیں مانتے، رسول اسلام ساری بشریت کے لیے، عالمین کے لیے رسول تھے، اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام بھی ساری رعیت کے امام ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے وہ اپنی جگہ پر۔ وشدت ابتلاءہ بہم۔ بہم کی ضمیر رعیت کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی رعایا سے امام کو کس قدر شدید بلاؤں کا سامنا ہے۔ اگر آپ اس میں تأمل کریں، یعنی غور و فکر کریں، اذا تأملتا کی خبر، عرفت قوت صفت الحلم فیہ، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام زمان علیہ السلام کے اندر کس قدر صفت حلم و بردباری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، کہ امام مسلسل صبر کرتے آ رہے ہیں۔ وَظُهُورِهَا مِنْهُ، اور کس قدر آپ سے حلم ظاہر ہو رہا ہے، بِحَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْ أَحَدٍ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ،
جیسا حلم و بردباری امام زمان علیہ السلام کی عیاں ہے کہ طرح طرح کے ظلم و ستم ان کے چاہنے والوں پر طول تاریخ میں ہو رہے ہیں، لیکن امام برداشت کر رہے ہیں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وَأَمَّا الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی کیا شباہت ہے امام زمان علیہ السلام سے؟ تو چونکہ یہ الگ چیپٹر ہے اس لیے یہاں پہ جلدی سے گزر جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں فیاتی شباہتہ بھی فی الفصل الآتی، الگ فصل میں ان کی شباہت امام زمان علیہ السلام سے جو ہے وہ الگ سے بیان کی جائے گی، اس لیے انشاءاللہ تعالی کہہ کے بات یہیں پہ ختم کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا علی بن الحسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام سے امام زمان علیہ السلام کو کیا شباہت حاصل ہے، یا امام زمان علیہ السلام کو امام سجاد سے کیا شباہت ہے؟ توجہ کریں۔ فَأَظْهَرُ صِفَاتِهِ عِبَادَتُهُ، بارز ترین صفت امام سجاد علیہ السلام بہت ہیں، مگر ان میں ابرز امام کی عبادت ہے، اسی لیے آپ کو عابد، زین العابدین، سید الساجدین، سجاد وغیرہ وغیرہ کہا گیا ہے، ذو الصفنات۔ تو امام سجاد علیہ السلام کے اوصاف بہت زیادہ ہیں ہر امام کے، مگر نمایاں ترین صفت امام زمان علیہ السلام سے مشابہت رکھنے والی جو امام سجاد علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی عبادت اور کثرت عبادت۔ وَلِذَا سُمِّيَ بِزَيْنِ الْعَابِدِينَ علیہ السلام، اسی لیے امام کو عبادت کرنے والوں کی زینت کہا گیا ہے، نام دیا گیا ہے۔ وَسَيِّدُ الْعَابِدِينَ، عبادت کرنے والوں کے سربراہ اور سردار کہا گیا ہے۔ وَذُو الصَّفَنَاتِ، صفنہ اور کرکدہ دو کلمہ ہے، دونوں کا چھوٹا، صفنہ اور کرکدہ۔ اونٹ جو بیٹھتا ہے تو یہاں سینے کا جو حصہ ہے وہ زمین پہ پڑتا ہے، وہ بالکل گھٹا پڑ جاتا ہے، موٹا سا ہو جاتا ہے، اس کو صفنہ کہا جاتا ہے اور کرکدہ دونوں کہا جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی پیشانی پر صرف نہیں بلکہ گھٹنے، حتیٰ ہاتھ میں، اور جہاں انگوٹھا جو پڑتا تھا وہاں سب ساتوں اعضائے سبع، ساتوں بدن کے حصے جو سجدے کی حالت میں پڑھتے ہیں، روایات میں، متعدد روایات میں یہ ذکر ہوئے ہیں کہ گھٹا کاٹا جاتا تھا، نمایاں طور پر پیشانی کا، سال میں 2 مرتبہ، اور امام سجاد علیہ السلام اس چھیلے ہوئے گوشت کو، کاٹی ہوئی مثلا جلد کو امام محفوظ رکھتے تھے، اور آپ کی شہادت کے بعد ان تمام اعضاء کو، کٹے ہوئے چھیلے ہوئے جلد کو آپ کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، تاریخ میں ذکر ہوا ہے۔ تو امام کا لقب کیا، نام کیا؟ زین العابدین، سید الساجدین، ذو الصفنات، سجاد الی آخر۔ تو وذی الصفنات لأنہ قد انخرم انفہ، امام کی ناک بھی زخمی ہو گئی تھی، انخرام پھٹنے کے معنی میں ہے، یہ ناک کا حصہ پڑتا تھا، درار پڑ گئی تھی، پھٹ گئی تھی، یعنی پیشانی پہ گھٹا پڑتا تھا اور آپ کی بینی، ناک جو ہے زخمی ہو گئی تھی، اس قدر آپ سجدہ فرماتے تھے۔ وَصَفَنَتْ جَبْهَتُهُ وَرُكْبَتَاهُ وَرَاحَتَاهُ، یہاں پہ پیروں کا تذکرہ نہیں ہے، انگوٹھوں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دوسری روایات میں موجود ہے کہ جو گھٹا پڑتا تھا، صفنت یعنی گھٹا پڑ جانا، ویسے جیسے اونٹ کے سینے پہ گھٹا پڑتا ہے، جبہتہ پیشانی، وَرُكْبَتَاهُ گھٹنے دونوں، وَرَاحَتَاهُ ہتھیلی۔ مجھے یاد ہے، میں پیچھے نہیں ہٹتا اس کے اعتراف کرنے پہ، جھٹکی چلانے سے ہاتھ پہ نشان پڑ جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ کام کیا ہے تو اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی بھی کاروبار کیا جائے۔ خیر، وَرَاحَتَاهُ، راحت یعنی ہتھیلی، یہاں پہ بھی نشان پڑ جاتے تھے۔ یہاں پہ پیروں کا ذکر نہیں آیا ہے، انگوٹھے کا ذکر نہیں آیا، لیکن دوسری روایات میں موجود ہے۔ اِدْعَابًا مِّنْهُ لِنَفْسِهِ فِي الْعِبَادَةِ، اِدْعَاب یعنی تھکا دینا، بہت زیادہ مصروف رکھنا۔ امام علیہ السلام اس قدر پے در پے مسلسل سجدے اور نماز
پڑھا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اعضاء سجدہ کے اوپر علامتیں اور نشانات تھے. کما فی حدیث ابی جعفر الباقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، ان فاطمہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی ایک بیٹی فاطمہ نام کی، نہیں جانتا یہ کون ہے. وَلَقَدْ سَأَلَتْ عَنْهُ، چوتھا صیغہ ہے، وَلَقَدْ سَأَلَتْ عَنْهُ مَوْلَاتٌ لَهُ، امام کی کنیز نے امام سے سوال کیا. فقالت، تو وہ یعنی کون؟ فاطمہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، انہوں نے فرمایا، تھوڑا غلط کہہ گیا، یہ فاطمہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی 5ویں امام سے بیان کر رہی ہیں، اور انہوں نے فاطمہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام کی کنیز سے پوچھا تھا. یہ ایک روایت. دوسری روایت میں نہیں، کوئی مرد تھا امام کے اصحاب میں سے تھا، اس نے جناب امام سجاد علیہ السلام کی کنیز سے پوچھا تھا. کیا پوچھا تھا؟ سوال یہ تھا، اس نے سوال کیا تھا امام کے حالات کے بارے میں، ان کی عبادت، ان کے روزے، ان کے نماز وغیرہ کے بارے میں. تو اس نے کہا اتنب او اختصر، اتناب یعنی کھینچنا، لمبا تفصیل سے دوسرے لفظوں میں بیان کروں، اور اختصر یا خلاصہ اور اجمالی طور پر میں بیان کروں. توجہ کریں، یعنی فاطمہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ بیان کرتے ہیں کس سے؟ امام باقر علیہ السلام سے. صحیح؟ اگر غلط نہیں کرا تو ایسے ہے، کیونکہ امام باقر علیہ السلام نے فاطمہ بنت علی ابن ابی طالب سے پوچھا تھا، اور انہوں نے کنیز سے سوال کیا تھا. تو کنیز نے یہ کہا تھا کہ میں اختصار سے کام لوں یا تفصیل سے بیان کروں. فقیلا، تو اس سے کہا گیا کنیز سے، بل اختصری، اجمال سے اختصار سے کام لو. فقالت، تو اس نے یہ کہا کیا؟ ما اتیتہ بطعام نہارا قط وما فرشت لہ فراشا بلیل قط، کبھی بھی میں نے امام سجاد علیہ السلام کے لیے رات میں بستر ہی نہیں لگایا. اس لیے نہیں کہ میں شرارت کرتی تھی، میں ان کی بات نہیں سنتی تھی. اصلاً امام سجاد علیہ السلام رات بھر عبادت کرتے تھے. رات میں نے بستر نہیں لگایا. ہاں، دن میں آرام کرنے کے لیے، قیلولہ کرنے کے لیے وہ اپنی جگہ پر، یعنی مسلسل شبوں کو امام سجاد علیہ السلام 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. وما اتیتہ بطعام نہارا قط، اور کبھی بھی دن میں آپ کے سامنے میں نے دسترخوان نہیں لگایا، کھانا نہیں لگایا. یعنی کیا؟ یعنی مسلسل امام روزہ رکھا کرتے تھے. یہ تو امام معصوم ہیں، ہم آپ بچ سکتے ہیں یہ کہے کہ کون اماموں کے مانندہ اعمال اور عبادت کر سکتا ہے نا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بھی جسم تھکتے تھے، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، چوٹ لگتی تھی، صحیح ہے، وہ بھی تھکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے. چھوڑیں اگر اماموں کے ہم مانند یقیناً عبادت نہیں کر سکتے، اچھے نہیں کر سکتے، لیکن ان کے اصحاب میں محمد ابن ابی عمیر، ایک ابن خربوز اور ایک زریح محاربی، ایک دوسرے کو وہ اتنی دیر تک سجدہ کرتے ہیں، میں کہاں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں، فلاں تو اس سے بھی زیادہ سجدہ، فلاں تو اس سے بھی زیادہ سجدہ اور عبادت ایک دوسرے نہیں. اصحاب ائمہ طاہرین بھی بے پناہ عبادت گزار تھے. یہ کنیز کہتی ہے کہ میں دن میں کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ میں ان کے سامنے کھانا لائی ہوں، یعنی روزہ رکھتے تھے امام مسلسل، اور رات میں نے کبھی ان کا بستر نہیں لگایا، یعنی مسلسل عبادت کیا کرتے تھے. الی غیر ذالک من الاخبار الکثیرہ، اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں، التی وردت فی شدت جہدہ فی العبادت، کثرت سے توانائی، اپنی ساری توانائی امام جو عبادت میں صرف کرتے تھے، اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں. وَلِمَوْلَانَ الْحُجَّةِ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيفِ فِي جَدِّهِ سَيِّدِ الْعَابِدِينَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. امام سجاد علیہ السلام آئیڈیل ہیں، شاہکار ہیں، نمونہ ہیں، قدوہ ہیں. کس کے لیے؟ امام زمان علیہ السلام کے لیے. یعنی امام زمان علیہ السلام بھی بے پناہ
عبادت کریں گے، کثرت سے سجدہ اور عبادت کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ اور امام سجاد علیہ السلام نمونۂ عمل ہیں امام زمان علیہ السلام کے لیے۔ تو روایات انشاءاللہ تو ایک اور ہے، وہ بعد میں پڑھی جائے گی۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی عبادت اور کثرت سجدہ اور خصوصیت عبادت و نماز کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا ہو مگر رسول خدا کے اصحاب کو دیکھا ہو۔ اچھے یا برے سے بحث نہیں ہے، اصحاب کی ملاقات کی ہو، اصحاب کو دیکھا ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے اصحاب کو بھی، کسی بھی صحابی کو نہیں دیکھا۔ ممکن ہے اس کے زمانے میں کوئی صحابی کسی دوسرے شہر میں رہا ہو مگر نہ دیکھا ہو، اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ بڑی ویلو ہے مسلمانوں کے نزدیک اصحاب کی، پھر تابعین کی، پھر تابعین کی، لیکن اگر اصحاب پیغمبر اچھے ہیں تو سب ہمارے ہیں، اگر گدھے ہیں، خبیث ہیں، کتا سور جیسے لوگ ہیں تو ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، جیسے کتا سور سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال اصحاب پیغمبر کو دیکھنے والے بے پناہ لوگ تھے۔ خود اصحاب پیغمبر کتنے تھے؟ ابن اسیر جزری نے ایک کتاب میں اپنی لکھا ہے، غدیر میں 1,40,000 تھے، 1,20,000 نہیں، 1,24,000 نہیں، 1,40,000 تھے اصحاب پیغمبر جو حج پر پہنچے تھے۔ جو نہیں پہنچ سکے تھے ان کی تعداد کتنی تھی، یا دوسرے جو شہروں دور دور دراز علاقے میں رہتے تھے ان کی کتنی تعداد تھی، معلوم نہیں۔ بہرحال آپ موٹا حساب سمجھ لیں کہ 2 لاکھ اصحاب پیغمبر رحلت پیغمبر کے وقت پوری دنیا میں رہے ہوں گے، تو پھر ان کے دیکھنے والوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی؟ مگر ان سب میں نمایاں ہستیاں کم تھیں۔ سید التابعین امام سجاد علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، سید التابعین۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے تابعین جو تھے جنہوں نے اصحاب پیغمبر کو دیکھا تھا، مثلا امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے باپ کو دیکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ اپنے تائے ابا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ اپنے جد امام علی علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، تو صحابی بھی ہیں وہ، اور اہل بیت کے سید الاترا بھی ہیں۔ ان تابعین میں کافی اچھے لوگ بھی گزرے ہیں، لا شک ولا ریب، لیکن سب قابل احترام نہیں تھے۔ ان میں نمایاں بعض شخصیات تھیں کہ جن میں زہد و پارسائی، تقوی اور عبادت میں 8 لوگ بہت زیادہ مشہور تھے، اسی لیے ان کو زہاد ثمانیہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ زہاد ثمانیہ، زاہد و پارسا۔ ایک تو وہی خواجہ ربیع ہیں جو ایران میں دفن ہیں، دوسرے جناب اویس قرنی جنہوں نے رسول خدا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اسی لیے آپ کو صحابی کے زمرے میں شامل نہیں کیا جاتا، اور مخالفین ہمارے سنی سید التابعین انہی کو کہتے ہیں۔ ہم سید التابعین اور سید اہل بیت امام سجاد علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو 8 لوگ تھے جو زہاد ثمانیہ کے نام سے مشہور ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ عبادت بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، کثرت سے سجدہ بھی کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور پارسائی لباس اور تمام امور میں بہت زیادہ مشہور تھے، اسی لیے زہاد ثمانیہ ان کا عنوان ہو گیا۔ جناب شہید ثانی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وَقَدْ كَانَ الْإِمَامُ زَيْنُ الْعَابِدِينَ علی بن الحسین علیہ السلام مقدماً علی ہؤلاء الثمانیہ۔ وہ 8 جو بہت زیادہ تقوی و پرہیزگاری، عبادت و نماز و سجدے میں مشہور تھے، ان کا مقابلہ امام سجاد علیہ السلام سے نہیں کیا جا سکتا۔ امام سجاد علیہ السلام ان کی عبادتوں، تقوی و پرہیزگاری اور پارسائی کے اوپر مقدم تھے۔ خوب، یہ مقابلہ بھدا لگ رہا ہے، شہید ثانی کو یہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کہاں امام سجاد علیہ السلام، کہاں یہ جو ہے اچھے لوگ، حالانکہ سب اچھے تھے یا نہیں معلوم نہیں، نام بھی لکھا ہوا ہے 2 جلد میں رسائل الشہید الثانی، میں نے اٹھا کر کے دیکھا صفحہ نمبر 914 کے اوپر یہ واقعہ ذکر ہوا ہے۔ یہ بات جو ہے جو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے،
दूसरी जिल्द में صفحہ 914 पे। जनाब शहीद सानी फरमाते हैं वक़द कान अल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम मुक़द्दमन अला हाउलाइ समानिया, इन 8 लोगों पर कुल्लहुम फ़ी ज़ालिक, यानी उनकी पारसाई, उनकी इबादत, उनके तक़वा, उनके नमाज, हर चीज़ में इमाम मुक़द्दम थे। ये बज़ाहिर मुवाज़ना दुरुस्त नहीं है, मगर एक जहत से दुरुस्त है। कैसे समझाएंगे जब तक ये इस तरह का जुमला इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही है कि जो लोग मशहूर हैं इबादत और तक़वा और पारसाई में, उनके ऊपर भी मुक़द्दम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हैं, बग़ैर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हुए नहीं हो सकता। उसके बाद जो इससे भी भारी जुमला है शहीद सानी नक़ल करते हैं, वो ये है कि मैंने बीच में लिखा है कहाँ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इबादत और कहाँ ज़ुहाद समानिया की इबादत। इमाम सज्जाद उन सब पर फ़ौक़ियत रखते थे, बल्कि बक़ौल शहीद सानी खुद वो फरमाते हैं वकानत इबादतुहु फ़ी लैलतिन वाहिदा तज़ीदु अला इबादत मजमूइ समानियत। वो 8 मिल कर के एक रात में जितनी इबादतें सजदे करते थे, पूरी मजमू इबादत पर भी इमाम सज्जाद की अकेले इबादत क्या होती थी, भारी होती थी। कानत इबादतुहु तज़ीदु फ़ी लैलतिन वाहिदा कानत इबादतुहु फ़ी लैलतिन वाहिदा तज़ीदु अला इबादत मजमूइ समानियत। मैंने एक फ़ारसी शेर भी लिखा है, शक्करे हिंदुस्तान व शक्करे माजिंदरान, शक्करे हिंदुस्तान व शक्करे माजिंदरान, हर दो शीरीनस अम्मा इन कुजा वो अन कुजा। हिंदुस्तान की शक्कर बड़ी मीठी होती है, माजिंदरान में चुकंदर वगैरह से बनती है तो मीठी नहीं होती, इसलिए शायर ने। वैसे ही यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का किसी से मुआज़ना नहीं किया जा सकता। अब शायद वक्त ना मिले, सारी बात मैं नहीं बयान कर सकूँगा। 12 अनावीन इमाम की इबादत के हवाले से आपके लिए लेकर के आया हूँ, जहाँ तक वक्त देगा साथ वो बयान करना चाहूँगा। नंबर 1, खुसूसियत इबादत इमाम सज्जाद, ये उन्वान है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इबादत मैं अपने को कह रहा हूँ, हम आप सिर्फ पढ़ करके सुन करके मनोरंजन करते हैं, खुदा न करे ऐसा हो। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने ये जो सारे आमाल किरदार इबादतें की हैं, सिखाने के लिए, बताने के लिए और खुदा के लिए, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, हम ख़ास तौर से हम तालिब इल्मों के ऊपर, मैं इस लायक नहीं हूँ कहूँ, नक़ल कौल कर रहा हूँ, टेप रिकॉर्डर समझिए। पहली खुसूसियत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का वज़ू करते हुए चेहरे का रंग जो मुतग़य्यर हो जाता था, पीला पड़ जाता था, और जब कभी पूछा जाता था तो आप ये इरशाद फरमाते थे। चेहरे का रंग मुतग़य्यर होना नमाज के वक्त वगैरह वगैरह बहुत बयान किया गया है, अब सुनते रहते हैं। यहाँ वज़ू के वक्त इमाम जब वज़ू के लिए बैठते थे तो आपका रंग जो है मुतग़य्यर पीला पड़ जाता था, ज़र पड़ जाता था, और कभी किसी ने कुछ पूछ लिया कि ऐसा क्यों होता है, तब इमाम फरमाते थे अतदरूना लिमन अतअहबु लिलक़ियाम बैन यदैहि, क्या तुम्हें पता है कि मैं किसके सामने जाने के लिए, किसके सामने खड़े होने के लिए, किसके सामने इबादत करने के लिए आमादा हो रहा हूँ। तअहुब यानी आमादगी, वज़ू आमादगी है नमाज के लिए। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ये जुमला इरशाद फरमाते थे, इसलिए वज़ू में ही आपकी हालत जो है मुतग़य्यर हो जाती थी, हालत बिगड़ जाती थी। दूसरी खुसूसियत, हमें हुक्म है कि हम अपनी हर नमाज को आखिरी नमाज समझ करके पढ़ें। रवायात में कहा गया है, मुमकिन है जो नमाज़ पढ़ रहा है उसके बाद मौत आ जाए, क्या नाम है, इज़राइल पहुंच जाए, खुदा का फ़रिश्ता आपको उठा ले जाए, जवानी, बूढ़ा, बच्चा, औरत, मर्द कुछ नहीं देखता। तो हमें ये हुक्म है, हम मोमिनीन के लिए ये हुक्म है कि हम हर नमाज को अपनी आखिरी नमाज समझ करके पढ़ें, मगर अमली तौर पर ये हमारे बस की बात शायद नहीं है। कुछ की होगी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम हर नमाज को आखिरी नमाज समझ करके कि अब इसके बाद मैं लुढ़कने वाला हूँ, क़िबला रू लेटने वाला हूँ, सही है,
یہ اگر تصور پیدا ہو جائے تو نماز میں کتنا خلوص ہوگا مت پوچھیے۔ یہ حکم ہم کو ضرور ہے، مگر ہم اس میں کہاں پورے اترتے ہیں، ہمارے بس کی بات کہاں ہے۔ لیکن اہل بیت نے یہ صرف حکم نہیں دیا ہے بلکہ عملی طور پر یہ کر کے دکھلایا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں 5ویں امام فرماتے ہیں کان یصلی صلاۃ مودع، ہمیشہ ہر نماز، یہ نہیں کہ صبح کی پڑھی ظہر کی جو ہے عادی طریقے سے پڑھی، نہیں، کان یصلی صلاۃ مودع، یرا، امام یہ سمجھتے تھے یقین کے ساتھ انہ لا یصلی بعدہا ابدا، اب اس نماز کے بعد مجھے دوسری نماز کبھی پڑھنے کو نہیں ملے گی، میں نہیں پڑھ سکوں گا، موت آ جائے گی، جوانی کا عالم ہو یا ادھیڑپن کا سن رہا ہو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیشہ میرے بابا ہر نماز کو آخری نماز الوداعی نماز سمجھ کر کے پڑھتے تھے۔ ایک تو صلاۃ مودع ہی ہے، الگ سے صیغہ کیا ہے، یرا انہ لا یصلی بعدہا ابدا، یہ خیال کرتے تھے، یہ تصور کرتے تھے، یہ ان کی فکر و رائے و نظر ہوتی تھی کہ اب مجھے اس نماز کے بعد کوئی دوسری نماز پڑھنے کو نہیں ملے گی۔ تیسری خصوصیت، نماز میں قراءت کے وقت بہت پرسکون اور سیدھے کھڑے رہتے تھے۔ ذہبی نے، شمس الدین ذہبی نے تاریخ اسلام میں، سیر و اعلام النبلاء میں، دونوں میں، اور بھی سنیوں نے لکھا ہے اور ہم آپ بھی پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ امام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اعضائے بدن کانپتے تھے خوف خدا سے۔ نماز کی حالت بگڑ جائے گی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بے قابو ہو جائے، بے قابو ہو جائے تو اگر انسان بے قابو ہو جائے نشے کی حالت میں یا نیند کی حالت میں یا بھوک لگی ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو اس کو اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، سکارا میرا صرف کیا نام ہے، نشہ نہیں ہے، نشہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مراد یہاں پہ کیا ہے، نیند کا نشہ، تھکن، تھوڑا ٹھہر کر کے لیٹ کر کے سکون پرسکون ہو جائے تب نماز پڑھو۔ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں سنی کتابوں میں زیادہ، ہماری بھی کتابوں میں آیا ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، مجلس پڑھنے والوں نے سنا تو ضرور ہوگا کہ امام جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے بدن تھر تھر کانپتے تھے۔ بعض روایت میں سنیوں نے لکھا ہے مثل السنبلہ، جیسے ایک ٹہنی کھیت میں لہراتی ہے ہوا کی، جو ویسے یہ نماز کی شکل بگڑ جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی، اور امام سجاد علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں ہماری کتابوں میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے، یعنی میں نہیں کہتا ہوں کہ ہماری کتاب میں وہ نہیں ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا، وہ بھی ہے، دونوں کو کیسے جمع کیا جائے گا توجہ سے سنیں۔ نماز میں قراءت کے وقت، حمد و سورہ پڑھتے وقت بہت پرسکون اور سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، ہم سب کے لیے حکم ہے۔ اعضائے بدن کو حرکت نہیں ہونی چاہیے، یہ حکم ہم سب کے لیے ہے، مگر عمل کی منزل میں امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کَأَنَّهُ سَاقُ شَجَرَةٍ، ساق یعنی تنا، پنڈلی کو ساق کہتے ہیں نا، یعنی وہ تنا جو ہوتا ہے جہاں سے شاخیں اوپر نکلتی ہیں، وہ جو نیچے کا حصہ اوپر سے نیچے تک کا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ کَأَنَّهُ سَاقُ شَجَرَةٍ، جیسے درخت کا بھاری بھرکم موٹا جو ہے تنا ہو، لا يتحرک منہ شیء، امام سجاد کا کوئی بھی بدن حصہ نہیں ہلتا تھا۔ ہم آپ کے چونٹی کاٹے تو فوراً کھجانا شروع کر دیں گے، صحیح ہے؟ نماز کی حالت میں کوئی بدن کا حصہ، ہاتھ، انگلی، سر، کچھ بھی حرکت نہیں کرتا تھا، بالکل ایسے کھڑے رہتے تھے امام سجاد علیہ السلام کہ جیسے درخت کا تنا کھڑا ہے، ٹہنی نہیں کہ وہ ٹہنی ہوا کے جھونکے سے ہلنے لگے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں امام باقر علیہ السلام کی تعبیر ہے۔ سنی کتابوں میں میں نے کثرت سے دیکھا، ہو سکتا ہے ہماری کتابوں میں بھی ہو، پڑھا تو ہے، سنا تو ہے کہ امام کے اعضائے بدن حرکت کرتے تھے۔ قراءت سے پہلے جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تب حرکت ہوتی تھی، وضو کرتے تھے تو کانپتے تھے، چہرہ کا رنگ متغیر ہوتا تھا۔ نماز کی حالت میں اگر اس طریقے سے کپ کپی طاری ہو تو نماز صحیح نہیں ہو۔ واضح ہے نا بات؟ چوتھی اور پانچویں بات بیان کر کے ختم کروں
توجہ رہے کہ اعضائے بدن کا خشیت الہی سے متحرک ہونا اور ہے۔ اگر انسان خوف خدا میں ہل جائے، غیر اختیاری طور پر ہل جائے، کوئی بات نہیں، ہم آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، حرکت ہو گئی، یا ہوا کا تیز جھونکا آیا، ہاتھ ہل گیا، ردا ہل گئی، خود ہم ہل گئے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھوکر لگ گئی آتے جاتے کسی سے، تو کہنے کی نماز کی حالت میں خشیت الہی سے بدن میں حرکت پیدا ہو جائے اور قیام کی حالت میں اعضائے بدن کا بالکل کھمبے کی طرح سے نہ ہلنا اور ہے۔ مولا کے اعضائے بدن نماز کی حالت میں لرزتے رہتے تھے۔ یہ تعبیر قابل غور ہے ہمارے یہاں، لیکن میں نے کہا کہ یہ تعبیر قابل غور ہے۔ قیام میں ایسا مضبوطی کے ساتھ امام کھڑے ہوتے تھے کہ حرکت بدن میں نہیں ہوتی تھی، الا توجہ رہے یہاں پہ، اگر خوف خدا سے حرکت ہو جائے مختصر سی، صحیح ہے، اس کے نماز کے اوپر اس سے اثر نہیں پڑتا۔ یہاں جو امام باقر اسلام فرما رہے ہیں کہ بدن میں بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی، یعنی غیر اختیاری اختیاری طور پر مثلا ہاتھ ہلانے لگیں، جیسے ہم آپ کبھی مثلا انگوٹھی سیدھی کرنے لگے، گھڑی پھنس گئی ہے کونی میں، صحیح کرنے لگے، ابا جو ہے پھنس گئی ہے، اٹھتے بیٹھتے ردا ایسے ویسے کر رہے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام حالت نماز میں کسی بھی جہت سے اس طرح کی حرکت نہ اردو میں جو بد معنی میں ہے، تحرک، حرکت نہیں ہوتی تھی، اور سب معصومین کا یہی حال تھا۔ واضح ہے۔ پانچویں اور آخری بات آج کے لیے کہ نماز کی حالت میں مصلی پر کس طرح کھڑے ہونا چاہیے، امام باقر علیہ السلام سے سنے، فرماتے ہیں کانا قیامہ فی صلاتہ قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل۔ ملک ہے، ملک یعنی بادشاہ، جلیل یعنی عظیم الشان، ایک عظیم الشان بادشاہ کے سامنے اس کا غلام کیسے تن کر کے کھڑا رہتا ہے، بالکل حرکت نہیں ہوتی، ایسے ہی امام سجاد علیہ السلام حالت نماز میں خدا کے سامنے بالکل استھر، مطمئن، پرسکون رہتے تھے۔ خوف خدا سے کبھی بدن ہل گیا ہو یا مختصر سی حرکت ہوئی ہو، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ عبارت اور اس سے پہلے والی عبارت جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام بہت پرسکون طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اعضائے بدن کسی کام کے لیے حرکت نہیں کرتا تھا، کسی چیز کے لیے حرکت نہیں کرتا تھا، کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حرکت نہیں کرتا تھا۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔